آج دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، مسلمانوں کو کہیں بھی چین نہیں ہے۔ آپ اپنے موبائل میں گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ہمارے مسلمانوں کی مسجدوں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کے مدرسوں پہ، کبھی مسلمانوں کے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، کبھی مدرسے اور مسجد کے مدرس اور اماموں کو قتل عام کر دیا جا رہا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو نشے ڈال کر، ہماری ماں بہنوں کو شوق کپڑا پہنا کر غیر مسلم اپنے ہاتھ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا، مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا جب اللہ کا قرآن آپ کو اور ہمیں افضل اور اعلیٰ کہہ رہا ہے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو کہیں افضل اور اعلیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ قسم خدا کی میرے قوم کے مسلمانوں، یقیناً اگر خود کی سربراہی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو تم جس نبی کی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو۔ پھر قسم خدا کی راستے سے گزرو گے۔ کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا تو کسی مسلمان کو اپنی آنکھیں دکھا سکے۔ اے میری قوم، اگر عزت چاہتے ہو، اگر عظمت چاہتے ہو، پوری کائنات میں بول اور بالا بننا چاہتے ہو، تو اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنا سیکھ لو۔ اللہ کا قرآن آپ کو اور ہمیں افضل اور اعلیٰ کہہ رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو کہیں افضل اور اعلیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ کو بہت کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ اللہ کا قرآن آپ کو اور ہمیں افضل اور اعلیٰ کہہ رہا ہے، لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے خود کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، کبھی ہماری مسجدوں پہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے، کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو راستے میں بے قصور قتل عام کر دیا جا رہا ہے۔ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرا مارا اور پیٹا جا رہا ہے، یہ کسی اور کی غلطی نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں، یہ آپ کے اعمال کی غلطی ہے۔ قسم اللہ کی، اگر آپ کے اعمال اگر آپ اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں، قسم خدا کی آپ اتنا بلند ہو جائے گا، آپ راستے سے گزرو گے، قسم خدا کی خیر دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ لیکن اے مسلمانوں، آج ہماری حالت اتنی خراب ہے، ہم جلسوں میں بھی جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے قوم کا جوانوں کی حالت یہ ہے، اے میرے قوم کے جوانوں، اپنے روش کو بدلو، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اے مسلمانوں، تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہے وہ تمام نبیوں کی امتی سے افضل ہے۔ اے مسلمانوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں افضل اور اعلیٰ کہہ رہا ہے؟ اپنے عزت، اپنے وقار کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اے مسلمانوں، تمہاری عزت اور تمہارا وقار کیا ہے، تمہاری شان کیا ہے، سنو گے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کی بات ہے، خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور جب طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، طواف کرتے کرتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں طواف کرتے کرتے اچانک رک جاتے ہیں، اور آپ کے اور ہمارے نبی خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، اے خانہ کعبہ، تیری عزت تیرا وقار اپنی جگہ، لیکن اے خانہ کعبہ سن لے، تجھ سے بھی بڑا مقام ایک سچے اور پکے مسلمان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، آپ کا مقام اور مرتبہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، لیکن آج کی ہماری قوم کی حالت یہ ہے، آج کی قوم کے مسلمانوں اور قوم کے جوانوں کی حالت یہ ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارا مقام خانہ کعبہ سے افضل ہے، تمہارا مقام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب بندے اولیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے۔
قسم اللہ کی اے مسلمانوں تمہارا مقام خانہ کعبہ سے افضل ہے، تمہارا دل اللہ کے عرش سے افضل ہے اے مسلمانوں۔ لیکن آج کے حالات یہ ہے، آج جس مسلمان کا مقام خانہ کعبہ سے افضل ہے اس مسلمان کے ہاتھ میں کبھی لاٹری کے ٹکٹ ہوتا ہے اے مسلمانوں۔ جب تمہارا مقام اتنا بلند اور بالا ہے، تمہارا مقام خانہ کعبہ سے افضل ہے، جس مسلمان کا مقام خانہ کعبہ سے افضل ہے وہ مسلمان سود کی بیماریوں میں ڈوبا ہے، جس مسلمان کا مقام خانہ کعبہ سے افضل ہے وہ مسلمان دوسرے مومن بھائی کو ستاتا اور گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے اے مسلمانوں۔ تمہارا مقام خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ جب تمہارا مقام اتنا بلند ہے، جب تمہارا معیار اتنا بلند ہے تو پھر وہ کام کیوں کرتا ہے جس سے تجھے شرم محسوس ہو اے مسلمانوں۔ اگر پوری کائنات میں سربراہی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو تو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو اے میرے قوم کے مسلمانوں۔ آج دیکھ رہے آج دنیا کی حالت، قسم اللہ کی آپ جب اسلام کی ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کو لایا، اور لانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جانتے کتنے مسلمان تھے؟ صرف 313 مسلمان تھے۔ آج آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کل وہ بھی مسلمان تھے۔ کتنے تھے؟ صرف 313 مسلمان تھے۔ صرف 313 مسلمانوں نے اے مسلمانوں اپنی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرو، تمہارا مقام کیا ہے یہ پہچاننے کی کوشش کرو، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں ذرا غور کرو اے مسلمانوں۔ آج سے 1400 سال پہلے میدان بدر میں صرف 313 مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں کا وہ جذبہ دکھایا۔ ایک طرف صرف 313 مسلمانوں کی طرف سے صرف 313 مجاہدین اسلام، وہ بھی روزے کی حالت میں بھوکے اور پیاسے مسلمان، لیکن اللہ اکبر صرف 313 مسلمانوں نے اپنا وہ جذبہ دکھایا، وہ جذبہ دکھایا۔ صرف 313 مسلمانوں نے ہزاروں سے زیادہ کافروں کو دے کر، ہزاروں سے زیادہ کافروں کو شکست دے کر فتح حاصل کیا، اور اسلام کی تاریخ میں یہ سنہرے حرفوں سے لکھ دیا اے مسلمانوں، مسلمان اگرچہ کم ہو، اگر اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بسی ہو تو اپنوں سے ہزاروں سے زیادہ کافروں کو شکست دے کر فتح حاصل کر سکتا ہے اے مسلمانوں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن قوم کے مسلمانوں آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہماری حالت اتنی خراب ہے، قوم میں اتنی برائیاں ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ ہماری ماں بہنیں، ذرا آپ غور کرنا ماں بہنوں کی حالت کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، صرف کہنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے جو کام ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو طریقے ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کا معیار نہیں ہے کہ 500 روپیہ کما کر 200 روپے کے جا کے لاٹری کا ٹکٹ کاٹ لو، 500 روپیہ کماؤ 300 روپیہ غلط جگہ پہ لگا دو۔ اللہ اللہ اے مسلمان، ہمارا معیار یہ نہیں ہے۔ ہمارا معیار تو یہ ہے کہ جب مؤذن اذان پکارے تو ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، ہم اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر دوڑ کے مسجد کی طرف آ جائے۔ ہمارا معیار تو یہ ہے کہ راستے سے چلے تو ہمارا نگاہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن قوم کی حالت، آج کے نوجوان جلسے میں آتا ہے اور گھر سے یہ کہہ کر آتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جلسے میں جائیں گے، جلسہ سننے کے لیے جائیں گے، گھر سے یہ وعدہ کر کے آتا ہے کہ ہم جلسہ سننے کے لیے آئیں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد جلسہ نہیں سنتا بلکہ میلے اور دکانوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اے میرے قوم کے مسلمانوں، بدلو اپنے روش کو۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارے قوم کے ماں بہنوں کی حالت اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بچیوں کو سمجھاؤ اور کہو کہ میری ماں بہنوں تم عورت ہو، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ، لیکن ہماری ماں بہنیں پردہ نہیں کرتی ہے۔ اپنے بچے، اپنی بہن بیٹیوں کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اسی لیے کہ جب تک میدان محشر میں جب ایک عورت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جاتی ہوئی نظر آئے گی۔
یاد رکھو وہ عورت کون ہے؟ جو عورت دنیا میں بے پردہ ہو کے گھوم رہی ہے، جب اس کی بے پردگی کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ عورت اکیلی نہیں جائے گی بلکہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک عورت کو یہ کہا جائے گا کہ تم جہنم کے حقدار ہو تو وہ عورت کہے گی پروردگار عالم، میں جس جرم کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، میں جس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، میرے اس جرم میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا باپ بھی شامل ہے۔ اے میرے قوم کے باپ یاد رکھو، اے میرے قوم کا پیسہ والا باپ اپنی ایک بیٹی، اپنی خوبصورت بچی کو چھوٹے لباس پہنانے والا باپ یاد رکھو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اے میرے قوم کے باپ اپنے پیسے پہ گھمنڈ کر کے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بالغ بیٹیوں کو چھوٹے کپڑے پہنا کر اسکول اور کالج بھیجتے ہو، شرم نہیں لگتی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور تمہاری ماں بہنیں بے پردہ ہو کے گھوم رہی ہے۔ یاد رکھو وہ جب اللہ رب العزت ایک عورت کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، عورت کہے گی پروردگار عالم، جب میں بے پردہ ہو کے دنیا میں گھوم رہی تھی تو میں بے پردہ ہو کے جب دنیا میں گھوم رہی تھی لیکن میرے باپ نے مجھے کبھی روکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ اے میرے قوم کے باپ یاد رکھو، اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، اے میری بیٹی، اے میری قوم کی بیٹی، آپ بھی سمجھ جاؤ آپ اس فاطمہ کی امتی ہے، آپ اس فاطمہ کی کنیز ہے جس فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، ایک عورت کو جب جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو وہ عورت کہے گی پروردگار عالم، میرے اس جرم میں، میرے اس گناہ میں میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا باپ بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کہے گا کیوں؟ اسی لیے عورت کہے گی اسی لیے کہ جب میں دنیا میں بے پردہ گھوم رہی تھی میرے باپ نے مجھے کبھی روکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ اللہ کہے گا فرشتوں اسے عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عورت کہے گی پروردگار عالم، میرے اس جرم میں میرے ساتھ میرا جوان بھائی بھی شامل ہے۔ اے میرے قوم کا بھائی، اپنے بہن کی عزت کو سنبھالو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جہنم میں نہ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کے ساتھ جہنم میں نہ جاؤ تو اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنے ماں کو سمجھاؤ اور ان کو پردے میں رہنے کا حکم دو۔ عورت کہے گی پروردگار عالم، میں اپنے جوان بھائی سے بہت ڈرتی تھی لیکن جب میں دنیا میں بے پردہ ہو کے گھوم رہی تھی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، میرے جوان بھائی نے مجھے کبھی روکا نہیں، کبھی منع نہیں کیا۔ اللہ کہے گا فرشتوں اس عورت کے ساتھ اس کے جوان بیٹی کو بھی اس عورت کے ساتھ اس کے جوان بھائی کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر عورت کہے گی پروردگار عالم، میرے اس جرم میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر بھی شامل ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے کہ جب میرے والد اور میرے باپ نے میری ذمہ داری کو ختم کر کے میرے شوہر کو سونپ دیا، جب میں شوہر کے گھر آنے کے بعد بے پردہ گھوم رہی تھی میرے شوہر نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، کبھی روکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ اللہ اللہ، عورت کہے گی پروردگار عالم، میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کہے گا فرشتوں اس عورت کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اللہ، عورت کہے گی پروردگار عالم، میرے اس گناہ میں میں اکیلا نہیں ہوں، میرا جوان بیٹا بھی ہے۔ اللہ کہے گا فرشتوں اس ایک عورت کے ساتھ اس 4 مردوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ تم جہنم میں نہ جاؤ، اے میری قوم کی بیٹی، اے میری قوم کی ماں، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے ساتھ تیرا پورا باپ جہنم میں نہ جائے، اگر تو چاہتی ہے تیرا جوان بھائی بھی تیرے ساتھ جہنم میں نہ جائے تو پردے کا اہتمام کرو، اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے اسکول اور کالج جایا کرو۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کی بیٹی، تم اسلام کے ماننے والی ہو، تم اسلام کے شہزادی ہو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔